کھانا بنا رہی ہیں کھانا. یہ نبی کی بیوی تھی. تمہاری بیوی تمہیں دیکھ کے خوش نہیں ہوتی ہے, اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے کہاں آ گیا منہ خراب کرنے کے لیے. تم اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی چھوٹ جاتے ہو نا تو آدھا گھنٹہ بعد میں گھر پہنچتے ہو, کون یار جھک جھک کرے گا, کون لڑے گا خالی مولی. اگر کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی تم گھر میں گھسے نکالا سینڈل اور بچوں پہ دبا دم اتنا مارا کہ بچے پے کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں, تو غصہ نہیں آئے گا تمہیں؟ یہ ہماری بہنوں کے ڈھنگ ہے. مگر میرے نبی کی بیوی ادب کے دائرے میں آ گئی. آنے کے بعد کہہ رہی ہے مسکرا کر کے, او میرے سرکار اگر اجازت ہو تو کھانا بنا لو. میرے نبی نے آرام کر لیا کہ کھانا بنا لو. حضرت حفصہ کھانا بناتی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے بنا رہی ہے, بڑے خوبصورت انداز میں بنا رہی ہے. کھانا بن کے تیار ہو گیا, دسترخوان لگ گیا. حفصہ بولی آقا تشریف لائیے. میرے نبی بیٹھ گئے اور جیسے ہی بیٹھے میرے نبی بولے حفصہ کا جی آقا کا تم نہیں بیٹھو گی. حضرت حفصہ بھی بیٹھ گئی. میرے نبی نے فرمایا حفصہ پہلے تم کھاؤ, پہلے آپ لے لو لقمہ. حضرت حفصہ کہنے لگے آقا آج میرا نفلی روزہ ہے, اگر اجازت ہو تو روزہ توڑ لوں ورنہ رہنے دوں. وہ پہلے کی عورتیں تھیں یار, آج کی روزہ رکھ رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں. پہلے کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, قرآن پڑھ, اور اب تو رات کے 12-2 بجے تک موبائل میں پٹ پڑی رہی, موبائل چلاتی رہے گی رات کے 2 بجے تک. صبح کو 8 بجے اٹھے گی اور اتنا بگڑا ہوا, اتنا ڈر کے مارے تم چائے تک کو نہیں بولو. اللہ اللہ میرے نبی کی بیوی بولی میرے سرتاج میرا روزہ ہے, اگر اجازت ہو تو روزہ توڑ لوں. ذرا نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی بولے حفصہ رہنے دو. حضرت حفصہ نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا. لگانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے میرے نبی کی بارگاہ میں پہلا لقمہ پیش کر دیا, اور جیسے ہی پہلا لقمہ پیش کیا نبی نے منہ میں لے لیا, اور جب منہ میں لیا تو اتنا نمک بالکل کڑوا منہ ہو گیا. میرے نبی سے کھایا نہیں جا رہا, نہ باہر کر رہا ہے نہ اندر کر رہا ہے, کبھی ادھر گھما لیتے ہیں کبھی ادھر گھما لیتے ہیں. چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر ہو گئے, چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر. حضرت حفصہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی آقا کو, یہاں پہ پسینہ آ گیا پیشانی پہ, پتہ نہیں. یہ نبی کی زندگی سنا رہا, قصہ کہانی نہیں, یہ آقا کی زندگی, سیرت ہے یہ سیرت. اپنے گھروں میں اگر یہ زندگی لے آؤ گے تو کبھی طلاق کا نمبر نہیں آئے گا, کبھی لڑائی جھگڑے نہیں. آج جو تم بھاگتے ہو نا کہ حضرت ذرا تعویذ کر دیو, بیوی کہنا نہیں مان رہی ہے, تعویذ کر دیو, اور بیوی کو موقع ملتا وہ بھی میاں کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ ذرا تعویذ کر دیو, شوہر قبضے میں نہیں آ رہا. سمجھے, دونوں چکر دونوں. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ جی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کرو نبی کی زندگی گھر میں لاؤ, نبی کی زندگی. اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو. اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر لے لیتے کبھی ادھر. حضرت حفصہ ڈر گئی, بیوی تھی نا تھوڑی سی کپکپاہٹ ہوئی, پسینہ آ گیا بیوی کے چہرے پر. میرے نبی نے جب اپنی بیوی کو دیکھا کہ میری بیوی کے پسینہ آ گیا, اللہ اللہ نبی نے تھپڑ نہیں مارا, نبی نے تماچا نہیں مارا, نبی نے جوتا چپل نہیں مارا. لوگوں بیویوں کو مارنے والوں سن لو, نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. اور بیویوں کو گالی دینے والوں سن لو, نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. میرے نبی نے نمک کا لقمہ کھا لیا, مگر حضرت حفصہ کے چہرے پہ جب پسینہ دیکھا تو میرے
اور جیسے ہی نبی مسکرائے، اللہ نبی مسکرائے، حضرت حفصہ نے ٹھنڈی سانس لی، اے اللہ تیرا شکر میں تو ڈر گئی تھی، سمجھے ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی سانس۔ اور جیسے ہی مسکرا کر کے میرے نبی نے کہا، حضرت حفصہ نے جلدی سے ایک لقمہ اور توڑ کے نبی کو دے دیا۔ اب کیا کرو گے بولو؟ میرے نبی نے مسکرا کے وہ بھی کھا لیا۔ صحیح بتاؤ اگر تمہارے یہاں ایسا ہو جاتا تو ڈھلیا الگ ہوتی، پیالی الگ ہوتی، پتیلی الگ ہوتی، جوتا چپل چلتا ہوتا، آنگن میں کھڑے ہو گئے اس کی ماں بہن دادا دادی نانا نانا سب کی گالی لگ دیتا۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اور جلسے میں آئے گا کہے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے۔ خاک دامن پکڑا، دعوے اتنے اونچے اونچے کود جائے گا اوپر کو۔ نبی کی زندگی لاؤ اپنے گھروں میں، اور اگر تم پہلا لقمہ چلو مانو کھا بھی لیتے، اور تمہاری بیوی اگر دوسرا لقمہ دے دیتی تو کہتے ذرا ٹھہر جا، نکالتے چپل، گنتے پھر تم کتنی لگ گئی۔ بعض بڑا بدتمیز ہے، صحیح بتا رہے ہو، بڑا بدتمیز ہے، خالی بولی گالی بک رہا، کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، بیوی کو گالی بک رہا۔ اور بعض میری بہن وہ بھی کم نہیں ہے، اس کی بھی جب تک سروس نہ ہو جائے اس کا بھی دماغ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ بعض کی بات کر رہے ہوں، مگر میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو، حضرت حفصہ نے دوسرا لقمہ بھی دے دیا۔ ختم کر دوں کیا؟ حضرت حفصہ نے دوسرا لقمہ بھی دے دیا، میرے نبی مسکرا کے اسے بھی کھا لی۔ اللہ، حضرت حفصہ لقمے دیتی جا رہی ہے، نبی کھاتے جا رہے، اب میرے نبی نے پوری پیالی ختم کر لی سالن کی۔ آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو پیارے، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کے کہنے لگے حفصہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ آج کے بعد کوئی بیوی کو گالی دے گا بولو، وعدہ کروں گا، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کیا گالی دینے کا ارادہ کیا؟ اٹھا دے گا نہیں؟ اگر جو نہیں اٹھا رہا سمجھ لو اس کا ارادہ گالی دینے کا۔ بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد بیویوں کو گالی نہیں دیں گے۔ رکھ تم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اچھا صحیح ہے۔ بیچارہ بڑا افسوس سے کہہ رہا، میں نے کہا کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بولے بیوی نہیں ہے، مل جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے صاحب، دعا کریے ان کے لیے۔ اچھا، اگر کسی نے پی لی اور نشے سے باہر ہو گیا، کپڑے بھی پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو نماز اس کی قبول ہو جائے گی شرعاً۔ مگر کون سا ایسا مجرم ہے، کون سا ایسا خطا کار، بات چھوٹی ہوگی مگر معنی بہت اونچا ہوگا۔ آج زیادہ تر لوگ اسی پر ہیں۔ نبی فرماتے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اجازت ہو تو کھولو، سننا چاہ رہے؟ پھر اپنے گریبان میں دیکھنا، مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کارنامے کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کارنامے کیا۔ سید صاحب یہاں پر موجود ہیں اور علماء بھی موجود ہیں، توجہ ہے نا؟ نبی فرماتے سنو تین میں سے نمبر ایک، اس سے پہلے ایک حدیث سنو، نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک۔ اب تم علم حاصل کر کے جانا۔ نبی فرماتے نمبر ایک، جس کی عبادت قبول نہیں، جس کی نماز قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، کوئی بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں، وہ ہے علی کل والدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ جو ماں باپ، اگر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں غلط بولوں تو یہ مجھے پکڑ لیں گے، اس لیے میں نے حدیث پڑھ
ہے. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں کتنے عرس کرا لو, کتنے شامیانے لگا لو, کتنے نعرے لگا لو, کتنی تقریر کر لو, کتنی نمازیں پڑھ لو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک حق.